کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے، اور کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، اور اس کا کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی، اور تم نے دیکھا جو نہیں، اور تم نے دیکھا جو نہیں، محبوب تڑپتے مجھ کو، تم نے دیکھا جو نہیں، محبوب تڑپتے مجھ کو، میری ہر بات پہ ہر وقت دعا یاد کرے گی، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حمدہ شناوا تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو انتہائی احترامات لائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامعات معززات مکرمات باپردہ اسلامی ماں بہنوں، دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو تہاڈے اس تشریف لے آنے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان، اور ہو ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے آواز سے اللہ رکھ دینے، اللہ او ثواب سانو سارے انوتا فرمائے۔ رمضان المبارک دیاں پر رحمت گھٹاوا مسلمانہ ہوتے سایہ فگن ہیں، اور جس بات تو میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہاں اللہ اکبر و بات میرے استاد محترم وکیل صحابہ خطیب ایشیا حضرت
شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک باغ اندر جاندے نے، ویکھ دینے کہ موسم پت جھڑدا ہے، بہار جا رہی ہے، خزاں آ رہی ہے۔ ایک چڑیا، ایک بلبل کدی کسے درخت نال، کدی کسے آستینی نال، کدی کسے بوٹے نال، کدی کسے پھول نال جپٹیاں پا کر کے روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایدی عجیب کیفیت ویکھی تو کہنے لگے ہو کملیے چڑیے تینوں خیر تا ہے کی ہو گیا ہے؟ کیا آئندہ موسم بہار نہیں آئے گا؟ کیا آئندہ موسم نہیں آئے گا؟ ایک توخ ہے کہ پاگلا واقو کدی کسے بوٹے نال، کدی کسے درخت نال، کدی کسے پودے نال، کدی کسے پھول نال جپیاں پا کر کے روئی جا رہی ہیں۔ تینوں خیر تا ہے کی ہو گیا ہے؟ کہ آئندہ موسم بہار نہیں آئے گا؟ چڑی دیاں اکھائیں اور آنسو آئے، کہنے لگی شیخ سعدی اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ جب تک موسم سلامت، بہارا سلامت، موسم بدل دے رکھیں گے، بہار آندی رہے گی، خزاں جاندی رہے گی، منو تے رونا اس گل دا آندا ہے کہ آئندہ جدو موسم بہار آئے گا اس وقت میں ہوواں گی یا نہیں ہوواں گی۔ جدو آئندہ موسم بہار آئے گا اس وقت تک پتہ نہیں میں ہوواں گی یا نہیں ہوواں گی۔ ویر پیارے اور رمضان المبارک جیویں سال بسالے آیا، جب تک اللہ دا نظام ہے رمضان المبارک آندہ رکھے گا۔ اللہ اکبر، تسی قرآن سن دے رہو گے، سنان دے رہو گے، مگر ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان المبارک دے اندر جب میرے استاد جی کہا کردے سے نسی ہوواں گے یا نہیں ہوواں گے۔ پچھلے رمضان المبارک دے اندر نظر مارو، ویر رو رہا ہے، اور یار تینوں کی ہے؟ آدھے منو میری اماں نظر نہیں آ رہی، میرے نال سحریاں کر دی سی، افطاریاں کر دی سی۔ یاد رکھو لوگوں، جو مزہ ماں دے ہاتھ دی پکی ہوئی شہدہ ہے، دنیا دے ریسٹوران مل کر کے انہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کچی خانڈی دے اندر ماں جڑی شہ پکا کر کے اپنے پتر واسطے اپنے پتر دے سامنے رکھ دے وے، دنیا دے ریسٹورنٹ مل کر کے انہا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابو جڑا کما کر کے اپنے پتر دے جیب وچ پا دے وے، پتر لکھاں پتی بھی کھو جاوے، مگر باپ دے ان پیسے دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جڑے تھوڑے جے پیسے اپنے پتر دی جیب وچ پا کے آکھدا ہے، پتر اللہ اکبر، اللہ برکت دے گا، اللہ رحمت کرے گا۔ ویر پیارے رمضان المبارک جویں سال بسالے آیا اوہیں چلے آگیا۔ اللہ اکبر، پچھلے رمضان المبارک دے اندر نظر مارو، کسے نو ابو نظر نہیں آ رہا، کسے نو امی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، کوئی دسترخوان سے بیٹھا ہویا رو رہا ہے، امیرہ کیوں رونا ہے؟ آنا منو میری بھاجی نظر نہیں آ رہی، منو میری بہنہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، تے آج جسی پہلی سہری انتی کیتی ہے جس سہری دے اندر سانو قاری عبدالحفیظ جیسا خیرہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، فوت کھو کر کے اللہ کو چلے گئے۔ اللہ کو لو دعا کرو، اللہ میرے استاد جی دی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔
اور یقیناً انہاں دی محبت اللہ دے قرآن نال سی، یقیناً انہاں دی محبت میرے محمد کریم علیہ السلام دے فرمان نال سی۔ ہمیشہ اپنی تقریراں دے اندر، ہمیشہ اپنے وعداں دے اندر، ہمیشہ اپنے خطبیاں دے اندر وہ ایک گل ضرور کیتا کردے سن کہ سونیا جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دا خے او دے آنکھیں لگی دائے، جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دے پیچھے پیچھے چلی دا ہے۔ آج پیچھے پیچھے چلتے ہوئے استاد محترم جا پہنچے نبیین کے پاس، جا پہنچے صدیقین کے پاس، جا پہنچے شہداء کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ استاد جی کی قبر کو منور فرما دے، اللہ ان کی آخری منزلوں کو آسان فرما دے۔ یاد رکھو لوگوں، صدیوں بعد قاری عبدالحفیظ پیدا ہوتا ہے، روز روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جم دیا۔ اللہ اکبر، جدو استاد جی نے قرآن پڑھنا اللہ دی قسم چل دے خوئے پرندے رک جایا کر دے سن، اور استاد جی نے پڑھنا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور میں پڑھا اللہ اکبر، 1 کروڑ قاری محمد زبیر ہوئے، قاری عبدالحفیظ صاحب دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایتے ساڑھی ہونوں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اجڑے خوئے باغاں دے اندر ساڑھے جیخے مالی باقی بچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، برخواست سنو گے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں وہ بات ہے قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ آؤ قرآن کلو علاج کروانا سکھو۔ اللہ اکبر، قرآن روحانی بیماریاں دا علاج بھی اللہ دا قرآن ہے، جسمانی بیماریاں دا علاج بھی اللہ دا قرآن ہے۔ روحانی بیمار ہو آؤ علاج اللہ دے قرآن کلو کرواؤ، جسمانی بیمار ہو آؤ علاج اللہ دے قرآن کلو کرواؤ۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اے قرآن جڑا سا نازل کیتا ہے اے شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنے والے واسطے بھی شفا ہے، سننے والے واسطے بھی شفا ہے، کہ بیٹھ کر کے کرسی تے پڑھتا ہے او دے واسطے بھی شفا ہے، کوئی سجدے دے اندر آیات تلاوت کرتا ہے او دے واسطے بھی شفا ہے، کوئی چلدا اپنی سواری تے قرآن پڑھی جا رہا ہے قرآن او دے واسطے بھی شفا ہے۔ یاد رکھو اگر روحانی بیمار ہے علاج اللہ دے قرآن کلو کروا، اگر جسمانی بیمار ہے علاج اللہ دے قرآن کلو کروا۔ اللہ اکبر، یاد رکھو اگر تمہارے ہمسائے تم سے ناراض ہے تو یاد رکھو سمجھ لو کہ اللہ اکبر میں روحانی بیمار ہوں۔ اللہ اگر تمہارے رشتہ دار تم سے ناراض ہے سمجھ لو کہ میں روحانی بیمار ہوں۔ اگر تیرا بھائی، تیرا دوست، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو کہو میں روحانی بیمار ہوں۔ اللہ اکبر، تو روحانی بیمار کو شفا کیسے ملے گی؟ اللہ کے قرآن سے۔ اگر جسمانی بیمار ہو اللہ اکبر، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ فلاں بیماریاں ہیں، پہلی تو دعا کرو رمضان المبارک میں کہ اللہ تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں اپنی رحمت نال شفا کاملہ عاجلہ ناصبہ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اگر جسمانی بیمار ہو تو کہو کہ جی ہن کی کریے؟ اللہ اکبر، تکے خو ڈاکٹراں کو جا کر کے دوائیاں کھا کر کے آ جاؤ، آج اللہ دے قرآن نال دل لا لو۔ اللہ دی قسم قرآن ایسی شفا ہے، ایسی غذا ہے، ایسی میڈیسن ہے کہ جب تیرے جسم اندر اتر دی جائے گی، جب قرآن دیا آیات تیرے جسم اندر سرائت کر دیا جان گیا، جب تیرے جسم اندر قرآن دی شاد مد اتر دی جائے گی، اللہ دی قسم روحانی بیماریاں بھی اللہ دور کر دے گا، جسمانی بیماریاں بھی اللہ دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، پھر قاری محمد زبیر کیوں نہ عرض کرے گا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ اکبر،
اکبر میاں قرآن دکھا دا علاج ہے میں عرض کرنا ہے تھوڑے جے وقت اندر انشاءاللہ آخر تے لمبا سارا حصہ دعا واسطے میں باقی چھڑاں گا کوئی احباب دعا تو بغیر خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ دعا لمبی ساری دعا کرانگے اللہ قبول و منظور فرمائے ادھی رات میرے محبوب علیہ السلام دا دروازہ کھٹ کے آگئے اللہ اکبر دروازہ کھٹکان والا ایک عورت دروازہ کھٹکھٹائی جا رہی ہے تے تیری میری امی 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 سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی عائشہ صدیقہ محبت نال کوثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دا دنیوں میں وفات تیری میری امی دا سیدہ طیبہ طاہرہ دا رج کر کے ماں جی تے سلام کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کروڑوں کروڑ بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنجلا کر کے فرما دیا نے بی بی کون دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے اللہ اکبر اگو ماں جی کھولا ایک دروازے تے کھلوتیاں کھویا دیا دیا نے بی بی دروازہ کھولو اللہ اکبر دروازہ کھولو میں کھولا خام مسئلہ پوچھنا ہے ماں جی عائشہ جھنجلا کر کے فرما دیا نے آدیا نے بی بی نہ وقت ویکھ دیا کھو نہ ویلا ویکھ دیا کھو ادھی رات بھی میرے محبوب علیہ السلام نو سکون نہیں کرن دے دیا ہو جا چلی جا بی بی سویرے آمی تے ماں جی کھول دیا چیخ نکل گیا آدیا نے ایشی میں دکھیاری بندی اللہ اکبر ایشا تو جان دی نہیں ہے دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے رات نو سوندہ ہے تینو نیندر نہیں آدھی پریشانیاں دے اندر دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر اللہ اکبر پریشان رہندہ ہے تے پریشان بندے نو نیندر نہیں آدھی انہیں کچھ کرو اپنے محمد نو جگاؤ میں مسئلہ پوچھنا ہے ادھرو خجے ماں جی عائشہ اللہ اکبر تے ماں جی عائشہ ماں جی کھولا گلیں کر رہی ہیں خیر ادھرو پوری کائنات دی رحمت جاگ پئی میرے محمد کریم علیہ السلام جاگ پئے میرے نبی فرمانے نے کھولا کی گل ادھی رات میرے دروازے تے آئیاں کھو اللہ دے پاک پیغمبر میرے گھر والے نے منو ماں بہن کہہ کر کے طلاق دے دیتی ہے اور زمانہ جاہلیت و طلاق میں چلی آ رہی ہے کہ ماں بہن کہنے نال اللہ اکبر طلاق ہو جاندی ہے اللہ دے پیغمبر کچھ کرو وگرنہ کھولا دیا رول جان گیا کھولا دیا رول جان گیا اللہ دے پیغمبر کھولا کدھر جائے گی کچھ کرو اللہ دے نبی تے میرے نبی میرے پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے کھولا اے دے اندر آجے اللہ دا کوئی حکم نہیں آیا اللہ دی طرفوں کوئی آواز نہیں آئی اللہ دی طرفوں کوئی ڈائریکٹ احکامات نہیں آئے تے جب تک تیرے نبی نو تیرا اللہ نہ کہے اس وقت تک تیرا نبی کچھ نہیں کر سکتا لوگوں یاد رکھو لوگوں دے باطل تے گندے عقیدے دی تصحیح بھی ہونی چاہی دی ہے یاد نے خدا دا پڑیا چھڑائے محمد دا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا میں نہ بے وقوف ہو اگر اللہ چاہے تے میرے محمد نو نہ دسے تے میرے نبی نہیں جان دے اگر میرا اللہ دس دے وے دیکھا جو دس دے وے وہ سارا کچھ رو دے اول دی طرح روشن ہو جاندہ ہے ایدہ مطلب ہے کہ ہر جگہ حاجت روا اللہ دی ذات ہے ہر جگہ مشکل کشا اللہ دی ذات ہے جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا یاد رکھو کہ میرے محمد کریم علیہ السلام ایسے کچھ لوگ آئیں گے میرے نبی فرمان گے اللہ یہ میرے امتی ہیں اللہ فرمان گے نہیں محبوب یہ تیرے امتی نہیں ہے
اللہ میرے امتی نے انہوں بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ ان بندیاں دے درمیان اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان دیوار حائل کر دیں گے۔ اللہ فرمان گے محبوب تیرے نہیں، اے او ہیں کہ جنہاں نے تیرے بعد تیرے دین دا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیتا سے۔ یاد رکھو غلوف ہے میرے محمد کریم علیہ السلام دی عزت عظمت جو اللہ نے بنائی، اس تو ودھاؤ گے تے غلوف ہوئے گا۔ غلوف اللہ دے دربار اندر قبول نہیں ہے۔ اگر تنقیس کرو گے وہ بھی قبول نہیں، اگر غلوف کرو گے وہ بھی قبول نہیں۔ اگر اللہ اکبر انہوں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، غلوف کیتا تباہ ہو گئے۔ مریم خدا دی بیوی ہے، غلوف کیتا تباہ ہو گئے۔ اگر آج آپ کہو کہ محمد اللہ کے نور سے ہے، نور من نور اللہ ہے، اللہ کی قسم یہ غلوف ہے، اور غلوف اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ میرے محمد اللہ کے نور سے نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اللہ بچوں بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ خیدہ مطلب ہے کہ محمد نور من نور اللہ نہیں ہے، انج نور ہدایت کا خیت میں من لوا۔ اللہ پوری کائنات اندر میرے محمد تو ود کر کے نور ہدایت ہے ہی کوئی نہیں، مگر اگر نور من نور اللہ کہے یہ میرے عقیدے پہ ضرب آنگیخ ہے۔ یاد رکھو ایسا عقیدہ اللہ دے دربار اندر قبول نہیں ہے، وبال دا ذریعہ ہے۔ میرے محمد نو اگر بداؤ گے غلوف ہوئے گا، غلوف اللہ دے دربار اندر قابل قبول نہیں ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے خولا کچھ نہیں ہو سکتا چلی جاؤ۔ ہلے اللہ دی طرفوں منوں کوئی آواز نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا۔ ایدہ مطلب ہے کہ میرے نبی اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال گل نہیں کر دے جو اللہ دا قرآن آخدہ ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى پھر پڑھا اللہ دے قرآن نو، پھر پڑھا محبت نال۔ اللہ کے دا ثواب میرے استادیاں تک پہنچا جنہاں نے قرآن پڑھنے دا وال سکھایا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ اکبر۔ جدے نام نو لگ دیا دو میمہ، او نام محمد پیارا ہے، جدے لباؤں تے رب بول دا خیر۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جدے لباؤں تے رب بول دا خیر۔ او محبوب ہمارا ہے، جدے نام نو لگ دیا دو میمہ۔ میرے محمد کریم علیہ السلام فرماتے نے خولا ہلے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تیرا محمد نو اللہ دا حکم نہ آوے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تے ماں جی خولا انجاس منولے وے کر کے رو رہی آخر آدھے اللہ اللہ عزت دار جمیں عورت
دے دوکھی گھر ہویا کر دینے یا گھر اللہ خامد والا یا گھر خود اللہ اکبر سوریہ والا یا گھر پیکے والا تے جے عزت والی بی بی تیجا گھر لبن چلی جائے تے حلال دی نہیں کہلا دی اللہ اکبر یا گھر پیکے والا یا گھر سوریہ والا تے ماں جی کھولا دیئے چیخیں نکل گیا اللہ اکبر اللہ کھولا دے پچھلے سسرال فوت ہو گئے ابا نہیں رہا اماں نہیں رہی تے اللہ خامد نے بھی ماں بہن کہہ کر کے طلاق دے دیتی ہے اللہ ادھی رات کھولا دیئے چیخا انجا عثمان والے بلند کھویا اللہ میں کدھر جاؤں اللہ میرا کوئی انتظام کر دے ایمان والے ہو جب عزت دار و رد دوکھی گھر یا گھر اللہ خدا یا گھر دے اللہ اکبر یا گھر دا خامد والا یا گھر دا سہرے والا یا پیکے والا تیجا گھر لبن چلی جاوے تے حلال دی نہیں کہنا دی ایسے طرح ایمان والے ہو تیرا تے میرا بھی دوکھی گھر یا گھر اللہ خدا یا گھر دے رسول دا تیجا گھر لبن چلے جاویے تے ایمان والے نہیں کہلائی دا یا گھر اللہ خدا یا گھر دے رسول دا اللہ تے ماں جی کھولا آسمان والے بے کر کے فرما دیئے اللہ کھولا دیئے کوکا کون سنے گا اللہ کھولا دیئے فریادہ کون سنے گا اللہ کو انتظام کر دے اللہ نے کھولا دیئے کوکانو اپنا قرآن بنا چھڑیا رہندی دنیا تک میرے محمد دی زبان بنا چھڑیا اور قرآن نو دکھا دا علاج بنا چھڑیا سبحان اللہ نے میرے محمد کریم علیہ السلام فرما دینے کھولا ادھر آمینا اللہ اکبر ماں جی کھولا میرے محمد کریم علیہ السلام کول میرے نبی فرما دینے کھولا ادھر آمینا ماں جی کھولا فرما دینے حضور اور میں اپنی ڈیٹ آخری عدالت دے اندر کیتی ہوئی ہے تے میرے نبی فرما دینے کھولا تیرا نبی ہے میں تے نہیں بولدا سبحان اللہ تیرے اللہ نے تیری حقوقہ نو اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے تیرے دکھا نو اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے اپنے قرآن نال تیرے دکھا دا علاج کر دیتا ہے حضور کہویں میرے نبی فرمانے نے کھولا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتقی وتشتقی إلى الله وتشتقی إلى الله اللہ نے کھولا دیئے کوکن اپنا قرآن بنا چھڑیا میاں قرآن دکھا دا علاج ہے اللہ پھر کہو قرآن دکھا دا علاج خیر سبحان اللہ اور میں انشاءاللہ دستاویز مرتب کرا میرے نبی فرمانے نے کھولا اللہ نے اس کالے قانون اومی ختم کر دیتا ہے جاؤ آزادانہ زندگی گزارو ماں بخن کہنے نال کوئی طلاق نہیں ہوندی ہاں ایک گل ضرور ہے جے کوئی اپنی خواب بیوی نو ماں بخن کہہ دے وے او انج ہے یا تے سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلائے گا یا انج ہے ایک غلام نو آزاد کرے گا یا انج ہے 2 مہینے دے پیدر پیرو دے رکھے گا اللہ خدا گناہ معاف کر دے گا اللہ خود ہوتے اپنی رحمت کر دے گا رہندی دنیا تک قرآن دکھا دا علاج بن جائے گا اے لوگو اللہ نے کھولا دیا کوکا نو کون سندا ہے کھولا دیا فریادہ نو کون سندا ہے کھولا دیا کوکا نو اللہ نے رہندی دنیا تک اپنا قرآن بنا چھڑیا اللہ اکبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لبید بن عاصم بے ایمان یہود
یہودی نے میرے محمد تے جادو کر دیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جادو دی کیفیت نال یعنی میرے نبی نو ڈاڈو بخار چڑھیا ہویا یعنی سر دکھ رہا ہے یعنی میرے محمد بخار دی کیفیت نال یعنی بستر اتے پہ ہوئے تے تیری میری امی 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 سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی اگے کھو کر کے میرے محمد دا سر دبان گیا آدھے نے میرے نبی میں تو ہاڑی ایشا میرے نبی فرمانے نے کون ایشا جل چلی جاخ میں کسی ایشا نو نہیں جاندہ ماں جی ایشا صدیقہ فرمانی ہے خیر کدی میرے نبی منو یا عیش کہہ کر کے بلان کدی یا خمیرہ کہہ کر کے بلان کدی یا کھن کلیمینی 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 اے شاخ میرے نال گلنا کر آج کی حالت ہو گئی ہے میرے نبی نے منو پہچانن تو انکار کر دیتا ہے میرے نبی فرمانے نے کون ہے شاہ میں کسے ہے شخص نو نہیں جاندہ تو ماجی ہے شادیاں چیخہ نکل گیا فرمانے نے حضور تو ہڑے بیلی ابو بکر دی بیٹی ہے شاہ میرے نبی فرمانے نے کون ابو بکر میں کسے ابو بکر نو نہیں جاندہ حضرت اللہ چیخہ نکلیا اور بلند ہویا فرمانے نے حضور ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر میرے نبی فرمانے نے کون ابو قحافہ میں کسے ابو قحافہ نو نہیں جاندہ چلی جا چلی جا چلی جا میرے سامنے نہ بیٹھو اس طرح کیفیت ہے جادو نال لبید بنا سامنے جادو میرے محمد دی زلفانو ان بن کر کے ان کھو اندر سڑ دیتا ہے لوگوں جادو حق کے جادو ہو جاوے تیمی لوگوں نے اخبیرہ کول جا کر کے اپنے مال نو ضائع نہ کریا کرو اللہ اکبر فقیرہ کو جو پلانا ان کردہ ہے پلانا ان کردہ ہے لوگوں قرآن دکھا دا علاج ہے میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انجس اس طرح بھی کیفیت دے اندر نہ میرے نبی کچھ کھاندے نے نہ میرے نبی کچھ پیرے خیر نہ میرے نبی کسے نال گلی کر رہے نے ماں جی ایشا صدیقہ فرمانی ہے نہیں فاطمہ تو ہوئی اگے ہو اپنے محمد نال کوئی گل کر شاید تیرا بابا تیرے نال کوئی گل کر لوے کیوں جو دیا نال بابے نو بڑا پیار کھوندا ہے دیا نال بابے نو بڑی محبت کھوندی ہے ماں جی فاطمہ اگے کھو کر کے فرمانے ہیں ابو 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 گل کرو مگر میرے نبی خاموش ہیں میرے نبی گل کو نہیں کر دے ماں جی فرما دیا نے میریاں محبتاں انجھے دھڑام کر کے نیچے گر گئیاں میں آسمان اولے بے کر کے دعا کر رہیاں عذوی بالباس رب الناس عذوی بالباس رب الناس اے پوری کائنات نو شفاوہ دین والیا میرے محمد نو بھی شفا دے دے صدیقہ نے خاتی چکے تے منگ دی دعاواں صدیقہ نے خاتی چکے تے منگ دی دعاواں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں اللہ میرے نبی جی تائیں اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں اے پوری کائنات نو شفاواں دین والیا اللہ میرے محمد نو شفا عطا فرما دے تے میرے نبی دے اللہ نے دو صورتاں محفظتین اللہ نے نازل کر دیتیاں ہیں اللہ اکبر اللہ نے جلدی نال جبریل خمین نو گھلیا فرمایا جا جبریل جلدی نال میرے محمد تے قرآن لے جا اللہ اکبر تے آنکھنا کی ہے پیغام کی دینا ہے فرمایا قل اعوذ برب الفلق پھر تو ہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد پھر کی ہے فرمایا قل اعوذ برب
الناس قرآن دکھاں دا علاج ہے بولو قرآن دکھاں دا علاج ہے اللہ اکبر قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل امین نے آ کر کے آیاتاں دویں معوذتین آ کر کے نازل کر دیتیاں ماں جی عائشہ صدیقہ سامنے کھڑیاں ہویاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل معوذتین پڑھدا جا رہا ہے لوگوں اگر آنکھ دیکھو ساڑھے کاروبار اندر کسے نے جادو کیتا کھویا ہے ساڑھے گھرہ دے اندر کپڑیاں تے خون دے چھیٹے نظران دے خین کوئی کاروبار کرنے حسد دی بنا تے لوگ ہونا کلو ویکھیا نخی جاندہ یاد رکھو اگر گھرہ دے اندر ایک خوجے مسائل ہیں رات سوم تو پہلے معوذتین پڑھیا کرو اپنے قرآن نو دکھاں دا علاج بناؤ ہم سفر بناؤ معوذتین پڑھ کر کے اپنے بچیاں تے پھوکا ماریا کرو معوذتین پڑھ کر کے اپنے بچیاں نو دم کریا کرو انہاں نو رات سون لگیا کارٹون نہ بکھایا کرو انہاں نو رات سون لگیا اللہ اکبر فلمہ نہ بکھایا کرو انہاں نو رات صحابہ دے قصے سنایا کرو رات کھوے اللہ اکبر تے اپنے بچیاں نو قرآن دیا آیاتاں سنایا کرو قرآن دیا آیاتاں پڑھ پڑھ کر کے پھوکا ماریا کرو میرے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسے بندے تے جادو دے اثرات خود اور معوذتین پڑھ کر کے پھوک مارے اللہ جادو دے اثرات ختم کر دے گا اللہ اکبر قرآن دکھاں دا علاج بن جائے گا مگر یہ نہیں کہے کہ اگر جادو ہو گیا ہے جادو حق ہے کہ تسی خون کہو جی اگر اینے میرے نال اینج کیتا ہے میں ہن ود کر کے کرانگا کہیں لوگاں دے ذہن ہے کہ میں ہن پھڑکاواں گا جائے گا کسے کالے جادوگر کول کسے بیمان کول کسے ایسے جادو کرنے والے کول اور جا کر کے کہے گا حضور میں چاہنا کہ میرے جان تو پہلے ایدہ کاروبار تباہ ہو جائے ایدی حال اولاد اللہ اکبر بیمار ہو جائے ایدے کاروبار اچ برکت مک جائے لڑائیاں جھگڑے اپنی بیگم نال شروع ہو جان وہ کہے گا این ہے کہ اتنے پیسے لگن گے تیرا کام ہو جائے گا پیسے دے کر کے ظلم کماندہ ہے یاد رکھو ظالموں اگر پیسے دے کر کے اپنے بھائی نال حسد بغضی بناتے اپنے بھائی دے کاروبار نو سٹن دی کوشش کر دے ہو تو آڑے نالو بڑا دیوس کوئی نہیں بغیرت کوئی نہیں کیا اس بھائی نال جنہیں ساری زندگی تینو چھوٹا سمجھ کر کے پالیا ہے پوسیا ہے آجو دے گیخ اللہ اکبر اینوے تباہ ہو جائے نا او دی گڈی او دا مکان او دا پلاٹ وے کر کے خوش ہویا کر اور کہا کر اللہ جے میں انہوں دیتائی مال کم منوی دے دے او دی مالک دی اللہ اکبر کارخانے دے اندر فیکٹری دے اندر کی کمی ہے تے جے کہیں کہ او دے کول ہے جو ہے او نہ روے تے میرے کول سارا کو جا جائے ٹپکتے تے گندے بندیاں دی گندی زبان نال اللہ اکبر انہوں کوئی فرق نہیں پے گا تیریاں نیکیاں اللہ انج کھا دیا جان کیا فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب بچ جاؤ ایاکم والحسد بچ جاؤ حسد کرو حسد نہ کیتا کرو ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب حطب کیا ہے فرمایا بچ جاؤ حسد کرو حسد نہ کریا کرو حسد بندے دیئے نیکیاں نو انج کھا جاندہ ہے جے میں اللہ آگ لکڑی نو کھا جاندی ہے آگ لکڑی نو کھا جائے تے پیچھے کوئے پیچھے کالے کوئلے بچے انسان دیئے نیکیاں نو
حسد انج کھا جاندہ ہے جمیں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے. اگ لکڑی دے پلے کچھ نہیں چھاڑ دی, انسان دے پلے نیکیاں نہ خون تے انسان دا پلہ کھادا ہے. حسد انسان دے پلے کچھ نہیں چھاڑتا. میرے محمد کریم علیہ السلام تے معوذتین پڑھ رہے اخے جبریل امین, فرمایا قل اعوذ 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 قل اعوذ برب الناس. اوس کیا ہے؟ اوس اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, پھر فرمایا قل اعوذ برب الناس. یہ اوس کیا ہے؟ عربی میں اوس اونٹنی کے اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے دودھ بغیر زندہ نہ رہ سکے. اوس. پھر سنو, اوس اونٹنی دے اس چھوٹے بچے نو آکھ دینے جیڑا ماں دے دودھ بغیر زندہ نہ رہ سکے. اللہ نے کی فرمایا؟ فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. پھر فرمایا قل اعوذ برب الفلق. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ اے میرے نبی جند جیوی اے میرا لاڑ پیغمبر, جوانی امانے اے میرا پیغمبر, جتے تو ہوتے میں اے میرا پیغمبر. قل اعوذ 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 قل اعوذ برب الناس. جمیں اونٹنی دا بچہ ماں دے دودھ بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, میرے محمد اعلان کر کے کہہ دیو قل اعوذ اعوذ. جیسے اونٹنی دا بچہ دودھ بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, میرے محمد ایوئی تینو اللہ تو بغیر شفا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. مادی عائشہ صدیقہ فرما دیا خیر میرے محمد کریم علیہ السلام اٹھے تے میرے نبی فرما دینے ہاں میری عیش, ہاں میری خمیرہ ہے سبحان اللہ, ہاں میری عیش, ہاں میری خمیرہ منو کی کھو گیا سی. اللہ دے پیغمبر پتہ نہیں تسی میں دیئے گلہ کر رہے سو. تے میرے نبی فرما دینے عیشہ منو فلاں کھوتے لے چال. اللہ اکبر. اوتے لبید بن عاصم بیمان یہودی نے میرے والاں دے اندر ان مینڈیاں بنا کر کے جادو کی تا خویا ہے. اللہ اکبر. کھودے تلے جا کر کے میرے وال کٹو. میرے محمد کریم علیہ السلام نے ان کھودے تھلو ان وال کٹ کر کے انہوں کھول رکھے نالے پڑھ رہے قل اعوذ برب الناس. قرآن میرے محمد دے دکھاں دا علاج بن گیا. آؤ ایمان والے اپنے قرآن اپنے علاج کرواؤ, دکھاں سکھاں دا علاج اللہ دے قرآن کلو کرواؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے جا رہے خیر اللہ جادو دے اسرار ختم کر دے خوئے جا رہے ہیں, جادو مقدہ جا رہے ہیں, رحمتاں ہوندیاں جا رہی ہیں, برکتاں ہوندیاں جا رہی ہیں. اللہ دا قرآن دکھاں دے علاج بندہ جا رہا ہے. آؤ لوگو قرآن پڑھیا کرو, قرآن دیاں آیاتاں پڑھیا کرو, قرآن جتو دل کرے اتھو پڑھیا کرو. قرآن الف لام تو لے کر کے والناس تک ہر جگہ تو شفا ہی شفا ہے. قرآن دی آیات بقرہ پڑھو شفا ہے, آل عمران پڑھو شفا ہے, نساء پڑھو شفا ہے. جتو دل کرے اتھو پڑھی جا. قرآن دکھاں دا علاج ہے, قرآن دکھاں دا علاج ہے. میرے محمد کریم علیہ السلام رات شادی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ یہودیاں بیمانہ کافرہ ابو جہل اینڈ کمپنی ابو لخب اینڈ کمپنی والیا نے اللہ اکبر بچھو
بچھو خنجو اللہ اکبر بنے ہوئے بچھو ڈک کر کے پوٹلیاں دے اندر انج اللہ اکبر پوٹلیاں دے اندر بچھو بنے ہوئے تے میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں میرے محمد دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں عمر نماز پڑھ رہے ہیں عثمان نماز پڑھ رہے ہیں میرے مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں طلحہ زبیر تے سعد و سعید نماز پڑھ رہے ہیں حذیفہ نماز پڑھ رہے ہیں اسامہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر میرے محمد دے صحابہ اور دور دور تک میرے محمد دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نماز پڑھیا کرو میرے محمد نے فرمایا مسلمان تے کافر دے اندر نماز دا فرق ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا بے ایمان ہے کافر ہے اور کسے گل تے یقین نہیں کیتا جا سکدا اللہ اکبر میرے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز اکھاں دا چین ہے نماز میرے دل دا سکون ہے نماز راحت ہے نماز شفا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں انہاں بھائیمانہ نے میرے محمد سجدے دے اندر تے میرے نبی سجدے دے اندر ایک ہوئی آخر ہوانگے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی انہوں نے پوٹلیاں دے وچوں بچھو چھڑے انج صفاں دے اندر سٹ دیتے انج پھر دیکھو بچھو صحابہ دیاں کسے دی انگلیاں تے لڑ گیا کسے دے پاؤں تے لڑ گیا کسے دے متھے تے لڑ گیا اللہ تے میرے نبی دی بھی انگلی تے بچھو لڑ گیا بولو میرے محمد دی انگلی تے بچھو لڑ گیا پھر کہو میرے محمد دی انگلی تے بچھو لڑ گیا اللہ اکبر میرے نبی نے سلام پھیریا ہے تے میرے نبی صحابہ انج رو رہے ہیں مگر صحابہ آنکھوں بخاتے چیخا نہیں مار رہے انج اکھاں دے اندر آنسو ہیں میرے نبی نے سلام پھیر کر کے ویکیا ہے تے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر اے دیکھو میری انگلی تے بچھو لڑ گیا ہے اے دیکھو میرے متھے تے بچھو لڑ گیا ہے اللہ تے میرے نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحابیوں اے بڑا ہی نامراد ہے نہ نبی ویکھدا ہے نہ ولی ویکھدا ہے نہ صحابی ویکھدا ہے جویں تہاڈی انگلاں تے کسے دے اللہ جسم تے کسے حصے تے بچھو لڑ گیا ہے اے ویکھو محمد دی انگلی تے بھی بچھو لڑ گیا ہے اللہ دے پیغمبر ہن کریے کی میرے نبی فرما دینے کرنا کی یہ قرآن دکھاں دا علاج ہے سبحان اللہ قرآن دکھاں دا علاج ہے بلال پانی گرم کر حضرت بلال میرے محمد فرماتے نے بلال دراوینا حضرت بلال دے ویخ بچو لڑیا ہویا میرے نبی فرماتے نے بلال پانی جلدی خنال پانی گرم کر او دے اندر نمک پا پانی لون والا پانی گرم کر اللہ اکبر حضرت بلال اتنا سارا پانی لون پا کر کے گرم کر کے لے آئے خیر تے میرے نبی پڑھ دے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بڑے لوگوں کو جا کر کے کالو جادو کروانا ہے اللہ دا قرآن تینو یاد نہیں ہے اللہ اکبر کالے خون تے پھانے بٹیرے تے تتر تے پھانے دے خون نال او بیکھو جی اللہ دے خون نال دم کردہ ہے اللہ دے خون نال اللہ اکبر جادو کردہ ہے اے کاش جادو قرآن تو پہلے تو اپنی برکت واسطے اللہ دا قرآن پڑھ دا تینو کسے بابے کو نہ جانا پہندا تینو کسے پیر فقیر کو لکھ جانا پہندا میرے نبی فرمانے نے بلال اگے ہوئے نا حضرت بلال میرے محمد کریم علیہ السلام کو او بیکھو صحابہ دی انگلی تے کسے دے متھے تے میرے نبی نالے لون والا پانی خوش جگہ تے پاندے خیر جتے بچھو لڑیا ہویا نالے میرے نبی پڑھ دے جا رہے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے پوری کائنات کو شفا دینے والے اللہ، میرے محمد کے صحابہ کو شفا دے دے، اللہ محمد کو شفا دے دے، اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں ادھر میرے نبی سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے نمک والا پانی ڈال کر کے دم کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں تمام بیماریوں سے بھی شفا دے دی اور بچھو کے ڈنگ سے بھی شفا دے دی۔ کیوں شفا دے دی؟ میاں قرآن دکھاں دا علاج ہے۔ پڑھیا کرو قرآن، پڑھیا کرو۔ میرے محمد کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر کے دم کیتا، اللہ نے شفا دیتی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو لوگوں سے دعا کرواتے فلانا ایسے فلانا ایسے، نہیں، خود قرآن پڑھ کر کے اپنے آپ پہ دم کیا کرو، خود دعا کیا کرو، خود قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی عظمت نہیں ہے کہ پورے ملک میں رات سے دعائیں ہو رہی ہیں، جہاں فیس بک کھولو، سوشل میڈیا کھولو، قاری قرآن فوت ہو گئے۔ ہاں، یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے، یہ قرآن کی برکت نہیں ہے، یہ قرآن کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کی عزت کو بلند کیا ہے، آخرت میں بھی اللہ ان کی عظمت کو بلند کرے گا جو قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن دے ذریعے نال اسی یہدی للتی ہی اقوم، اسی قوماں نو زوال تے عروج اس قرآن دے ذریعے نال دینے ہاں۔ جڑا بندہ قرآن نو پکڑ لوے اسی انو عروج عطا فرمانے ہاں۔ جڑا بندہ قرآن نو پکڑے اللہ خونو عظمت عطا فرمانا ہے، اللہ خونو شان عطا فرمانے ہیں۔ ایسی لافانی شان اللہ نے وکیل صحابہ میرے استاد محترم نو عطا فرمائی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو 5 بجے جا کر کے محمدی پارک میں دیکھ لینا کہ وہ اللہ کا ولی سویا ہوگا۔ کیوں لوگ ایسے دیوانہ وار جھپکتے ہوں گے، دیوانہ وار لیٹ لیٹ کر کے ہاتھ لگانے کو ترسیں گے، 4 پائی کو ہاتھ لگ جائے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ایسے قاری کی عظمت عطا فرمائی ہے جو دنیا میں بھی باقی رہے گی، آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی خطیب ایشیا معمولی شخصیت کا نام ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اکثر سفر اسفار میں جب میں جامعہ میں پڑھتا، میں اکثر استاد محترم کے ساتھ سفروں پہ جاتا تقریروں کے لیے، اور مجھے کہتے کہ قاسمی 5 منٹ 10 منٹ مجھ سے پہلے بیان کرو۔ میں بیان کرتا اور جب میں قرآن پڑھتا پھر گاڑی میں بیٹھ جاتے، گاڑی میں بیٹھ کے کہتے اب پڑھو۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے گھر میں استاد محترم تشریف لائے اور مجھے پڑھانے لگے خطبہ پڑھو۔ تب میں چھوٹا سا تھا، پہلی تقریر میں نے سنی جب استاد محترم کی شان صحابہ حافظ آباد میں انہوں نے 3 گھنٹے پر صحابہ اکرام کی عظمت پہ خطاب کیا۔ میں نے ان کے خطاب کو سنا، تب میں 3ری 4تھی یا 5ویں میں سکول کی کلاس میں پڑھتا تھا، بالکل چھوٹا سا تھا۔ میں نے وہ تقریر سن کے اس میں نعرے مارے اور میں نے شان صحابہ نعرہ تکبیر، میرے والد محترم مولانا محمد سعید قاسمی رحمت اللہ علیہ، وہ استاد جی کے انتہائی قریبی دوستوں میں ان کا شمار تھا۔ حافظ آباد جب بھی تشریف لاتے استاد محترم ہمارے ہی گھر میں آتے، اور ابھی پچھلے جمعہ ان کا فون آیا، سہیب مجھ سے، میں سفر میں ہی تھا، جمعہ کے لیے آ رہا تھا، سرگودا رہا، صبح فجر کے بعد درس تھا، وہاں سے چلے یہاں آ رہا تھا، رستے میں مجھے فون آیا کہ استاد جی بات کرنا چاہتے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ استاد جی کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، قاسمی کا فون نہیں آیا، ایک سحری کرتے ہوتے ہیں ہر سال، تو پتہ کرو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں فون آیا؟ میں نے کہا استاد جی کرونا ہے، اس وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ اس طرح نہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے کہنے لگے چلو کوئی نہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہو جائے گا۔ کیا پتا تھا کہ رمضان کے بعد
آپ اپنے اللہ کے پاس جا کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ کہے گا اقرا ورتقِ، پڑھتا جا قاری، پڑھتا جا۔ آج دنیا کے دکھ ختم ہو گئے، تیری جماعت نے جو تیرے ساتھ سلوک کیا وہ آج ختم ہو۔ آج میرے پاس رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اقرا، پڑھتا جا۔ میرے استاد قرآن پڑھتے جائیں گے، اللہ جنت کی بہاریں اور قریب کرتا جائے۔ ایسا ہوگا، کہو انشاءاللہ ہوگا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ جانا، استاد نے کہنا ہاں بھائی، پھر وہ کہنا ہاں آج کتنے نعرے مارے میرے پتر نے؟ میں کہا جی 3-4 نعرے مارے۔ ابا جی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے پکڑ کر کے قاری صاحب دے اگے میرا سر کیتا، قاری صاحب نے دعا دیتی، اینڈ ہاتھ رکھ دینے اور فرما دینے قاسمی بیٹا اللہ تینوں بڑا خطیب بنائے گا۔ ویکھو اس وقت دیاں دعاواں رنگ لے آئیاں، اللہ نے میرے ابو جی دیاں دعاواں نو محنتاں نو قبول فرمایا، میرے استاد دیاں دعاواں نو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ نے حقیقت اندر منو جان نشین خطیب ایشیا بنایا۔ پورا پاکستان جاندا ہے اللہ دی رحمت نال، مگر اے دے اندر اگر سب تو بہت زیادہ حصہ ہے وہ میرے استاد محترم دیاں دعاواں نے، انہاں دا قرآن پڑھ کر کے منو سکھانا ہے، حدیثاں پڑھ کر کے منو سکھانا ہے۔ اللہ دی رحمت نال اج اللہ نے او عزت تے وقار عطا فرمایا ہے جڑا پورے پاکستان اندر کسی اور نو اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ مگر اے شان ملدی کیویں ہے؟ اے شان ملدی ہے اللہ دے قرآن نال، اللہ دے قرآن نال۔ آج قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی جس مٹی میں دفن ہوں گے، جس مٹی میں دفن ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی میں دفن ہوں گے، اللہ کی قسم وہ مٹی کتنی خوش نصیب۔ ہاں لوگ آکھ دینے وہ مریا مگروں لتھیا فلانا ان سی گندہ سی شرابی سی پاپی سی، مگر آج لوگ ہاتھ لگا کر کے جو فیس بک پہ دیکھتا ہے اس کا رونا نہیں رکتا۔ کیا ہوا جی؟ استاد محترم فوت ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ استاد محترم نے ساری زندگی قرآن سے محبت کی، اللہ نے قرآن کی محبت کی وجہ سے دنیا میں بھی عزتیں بلند کر دی، اللہ نے آخرت میں بھی عزتیں بلند کر دی۔ اللہ اکبر کہا کرتے تھے نا، آ قرآن حدیث دے ول سجنا، آ قرآن حدیث دے ول سجنا، تینو عزت ملے لفانی دی۔ قرآن حدیث وال آجا، اللہ تینو لپانی شان عطا فرمائے گا۔ پھر اس شان کا حصہ اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ جو قاری ہے، جو حفاظ ہیں وہ جانتے ہیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی جس ترنم سے قرآن پڑھتے، میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث میں پاکستان میں سب سے اللہ اکبر عمر رسیدہ قرآن پڑھنے والے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی تھے، اور آج ہم نے ان کا آخری حق ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی بندہ ایسا نظر نہ آئے جو کہے جی میں مجبوری کے باعث نہیں جا سکا، تمام مجبوریاں ترک کر کے آج میرے استاد جی کے درجات کے لیے، درجات کی بلندیوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ ساری زندگی تیرے قرآن و حدیث کے لیے سفر اسفار کرنے والے، اور قاری صاحب نو میں ایک باری غسل کروایا، میں انہوں نے نہلایا، انہوں دی کنڈ تے اینڈ کر کے ایک اتنا لمبا نشان پیا ہویا، میں دے اتے ہاتھ رکھ لیا، میں کہا استاد جی ہے کی ہے؟ کہنے لگے پہلے نہا لئیے پھر دساں گا۔ میں نہلا کر کے استاد جی نے کپڑے شپڑے پائے، میں کہا استاد جی منو ہے سمجھ نہیں آئی اتنا لمبا نشان پیا ہویا ہے۔ کہنے لگے رو لگ گئے، اکھاں چانسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا قاسمی میں حضور دی ختم نبوت واسطے میری کنڈ تے کوڑے بچے ہوئے، اے کوڑے وجے ہوئے نے ختم نبوت واسطے میرے کول اور کوئی نیکی بھی نہ ہوئے۔ میں اللہ نو کہاں گا، اللہ کہے گا قاری کی لے کے آئے؟
میں کہاں گا اللہ تیری محمد دی ختم نبوت واسطے کنڈ چھنی کی ہوئی ہے، کنڈ تے اللہ اکبر کوڑے وجے ہوئے ہیں، تو میں اللہ نو کہاں گا اللہ ایسے وجہ تو ہی منو معاف کر دے، تو قاسمی منو یقین ہے میرا اللہ منو معاف کر دے۔ کوڑے کہنے لگے اینج کوڑا ماردا سی تے نال ماس کھچیا جاندہ سی۔ کہنے لگا ہاں جی قاری حفیظ، قاری عبدالحفیظ، کہتے میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے کہا آؤ جی آگے، میں آگے ہوا، ہاں جی کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا عقیدہ کیا ہے؟ ما قال محمد ابا احد من رجالکم، میرا عقیدہ کیا ہے؟ تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور میرے خون کا خر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ تیری ختم نبوت کے لیے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی، کاش میرے محبوب پھر سے وہ کوئی گھڑی ہوتی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں قرآن پڑھیا اور ایسے لہجے نال ہی پڑھیا کہ ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہنے لگے پکڑو لٹا لو اس کو، ایسے لٹا کر کے کہنے لگے قمیض اتارو۔ میری قمیض اتاری گئی، پہلے جن کو کوڑے لگے وہ خون میں لت پت، ایسا کوڑا جو ہاتھی پہ لگے ہاتھی کے پاؤں کھٹ جائیں، ایسے خون میں لت پت بندے پکڑے ہوئے۔ تو کہنے لگے ہاں قاری تیرا کی خیال ہے کوڑے کھائیں گا یہ اس مسلک سے کوئی تھوڑی دیر یہاں چاند دے گا؟ آپ فرماتے ہیں مر جاواں گا مگر محمد دی ختم نبوت آنچ نہیں آن دیا گا۔ آنکھ لگے پکڑو، آنکھیں ایسے قاری عبدالحفیظ کو لٹا لیا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتارو، حضرت کے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے ہیں۔ آپ کو پہلا کوڑا بجا، آپ کہتے اللہ اکبر، پھر دوجا کوڑا بجیا تو استاد جی آخر اللہ اکبر، میں ادھروں اللہ دا نام لے کر کے بے ہوش ہو گیا، کوڑے بجے بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی تے خون تا جسم لت پت کھویا ہویا، انج تڑپ دیکھا نہ لینا اللہ 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 تیرے محمد دی ختم نبوت واسطے کوڑے بجے ہوئے ہیں، اللہ قبول کر لے، اللہ منظور کر لے۔ انہوں نے پھر اتھو پکڑ کر کے شفٹ کر دیتا جیل خانے دے اندر، اتھے ٹنکے شنکے لگے ہیں، ماس کلیئر ہویا ہے۔ میں دسنا چاہنا حضور فرمایا کر دے سنکاری تیری ختم نبوت واسطے کوڑے وجے ہوئے ہیں، میں اپنے اللہ نو کہاں گا اللہ منو معاف کر دے گا۔ آج جو گھڑی آن پہنچی ہے کہ استاد محترم اللہ نو عرض کرنے اللہ اور یار تسی بھی کوئی انج دی نیکی تے کر لو، خدا دی قسم جڑا جو اللہ کے سامنے کہو اللہ میں نے یہ نیکی کی تیرے لیے۔ قاری صاحب فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا، عرض کروں گا، آج وہ کہنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ آج ضرور اللہ کے حضور جا کر کے قاری صاحب یہ اپنی اللہ اکبر یہ بات لے کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے، ضرور اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ باتیں تو ہزار ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ایک جمعہ پورا انشاءاللہ خدمات قاری عبدالحفیظ پر پڑھاؤں گا، انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایسے واقعات کئی جو میں نے سفر کیے اسفار کیے ان کے ساتھ، ان میں کئی واقعات ایسے ہیں جو ناقابل فراموش ہیں، بھولنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملا تو ایسا ایک جمعہ انشاءاللہ مستقل طور پر استاد محترم کی خدمات پر پڑھائیں گے۔ آج میں گزارش کروں گا تمام اپنے احباب سے کہ 5 بجے شیخ کالونی محمدی پارک میں پہنچ کر استاد محترم کے جنازہ میں شرکت کریں، ثواب درائن حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔